بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ میں نے عربی پڑھی، آپ کو سمجھ آئی؟ ہاں جی، ثواب مل گیا، اور ہمیں ثواب کے علاوہ اللہ سے چاہیے کچھ۔ اللہ نے قرآن جو نازل کیا ہدایت کے لیے، ثواب کے لیے؟ ہاں جی، کچھ لوگ کہیں کہ ثواب کے لیے بھی، میں بھی کی بات نہیں کر رہا، اصلی مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ اور ہم جب پڑھتے ہیں تو کیا لیتے ہیں؟ ثواب۔ اللہ سے اختلاف، جس قوم کی اللہ کے ساتھ رائے ایک نہ ہو، آپ غور کریں، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا اور بھیانک جرم ہے، اور پتہ بھی ہے ہمیں، پتہ بھی ہے۔ مجھے بتائیے، حدیث ثقلین ہمارے ممبروں پر زیادہ پڑھی جاتی ہے یا دوسرے ممبروں پر؟ تو پھر ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ زیادہ ہونا چاہیے یا دوسروں کا؟ ہاں، اگر ہمارا ہوتا تو اشتہار درس قرآن والا سن کے ہم ہی ذہن میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ہم یہ کہہ رہے تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہی حدیث ثقلین جیسے ان کے خلاف گواہی دے گی، اسی طرح یہی حدیث ثقلین ہمارے خلاف بھی گواہی دے گی، جب تک قرآن بھی ہماری زندگیوں میں اہم نہیں ہو جاتا۔ میرے بہت سارے تجربات ہیں۔ ایک جگہ میں جایا کرتا ہوں تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں جمعہ پڑھاتا تھا میں، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ یہاں کچھ دن ہوتے ہیں تو ہم کسی مسجد امام بارگاہ میں آپ کا ایک اور پروگرام بھی رکھ لیں۔ میں نے کہا بسم اللہ، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا پروگرام؟ میں نے کہا درس قرآن رکھتے ہیں۔ وہ مسکرائے، کہتے ہیں درس قرآن پہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے سچ کہا یا غلط کہا؟ سچ کہا۔ انہوں نے کہا نام آپ مجلس رکھ لیں، بیان آپ کا جو دل ہے بیچ میں قرآن بھی کر دیجئے گا، قرآن کے نام پہ یہ قوم نہیں آئے گی۔ کس نے ہمیں اس جگہ پر پہنچایا؟ کون جرمدار ہے؟ آپ کہیں گے جناب تو سب مولویاں نہیں کیتا بیڑا گرک کیتا۔ قیامت کے دن یہ کہہ کر آپ بچ نہیں سکتے مولویوں نے جو قصور کیا وہ تو کھائیں گے اور ڈبل کھائیں گے اس کی سزا، لیکن یہ بات آپ مولویوں کے کھاتے میں ڈال کر خود بچ نہیں سکتے۔ قیامت کے دن قرآن میں لکھا، اللہ کا رسول یہ نہیں کہے گا میری قوم کے مولویوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کہے گا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور رسول اللہ کی قوم میں ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے جو ہاتھ کھڑا کرے میں رسول کی امت میں نہیں ہوں؟ اب کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی ہی قوم کی شکایت کرنی ہے، ہندوؤں کی نہیں کرنی۔ جتنے مسلک ہیں مسلمانوں کے جو آپس میں لڑتے بھی ہیں، سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کی اصلی امت کون ہے؟ ہم۔ شیعوں سے پوچھو کیا کہیں گے؟ اصلی امت کون ہے؟ تو جو اصلی امت ہے شکایت بھی اسی کی ہوگی، نقلیوں کی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا ذرا کمر کس لیں اور تیاری کر لیں اس شکایت کا سامنا کرنے کے لیے، اور کیونکہ قرآن میں لکھا ہے شکایت ہو کے رہے گی۔ میں اور آپ جو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ایسا بنا لیں رشتہ قرآن کے ساتھ کہ جب یہ شکایت ہو تو ہم اس کی زد میں نہ آئیں، ہم اس کی زد میں نہ آئیں۔ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایف آئی آر کٹے، اس آخری فائنل بڑی عدالت میں ایف آئی آر کٹے اور کٹوانے والا اللہ کا رسول ہو، اس ایف آئی آر کی زد میں جو آئے گا بچے گا نہیں۔